اور والدین کی اگر بد دعا نکل جائے تو انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر غلط فہمی کے اندر بھی، بات سمجھیں، اگر والدین غلط فہمی کے اندر بھی اگر اولاد کا قصور نہ ہو، اگر غلط فہمی کے اندر بھی والدین کبھی بد دعا دے دیں تو تب بھی انسان کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے۔ پہلی امتوں میں ایک بزرگ آدمی تھا، اس کا نام تھا جریج۔ جریج بہت بڑا بزرگ آدمی تھا، سارا دن اپنی عبادت خانے کے اندر عبادت کرتا رہتا، دن کو روزے رکھتا، راتوں کو نوافل پڑھتا، وہ اس عبادت خانے سے باہر نہیں جاتا، نماز ہی نماز، عبادت ہی عبادت، اتنا بڑا بزرگ آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی والدہ نے اس کو آواز دی، یا جریج، او جریج۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے یہ نماز کے اندر اس نے والدہ کی بات سن لی تو نماز کے اندر دل میں کہنے لگا، یا اللہ، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری نماز ہے، ایک طرف مجھے امی بلا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز توڑتا ہوں تو اللہ کی عبادت ٹوٹتی ہے، اگر نماز پڑھتا ہوں تو والدہ بلا رہی ہے، کیا کروں؟ مسئلے سے واقف نہیں تھا۔ نفل نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے، نفل نماز، مسئلہ سمجھو، اگر نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہے، والدین بلائیں، نفل کو توڑ دو، والدین کا جواب دو۔ نفل نماز پڑھ رہا ہے، والد آواز دیں، والدہ آواز دیں، نفل نماز کو توڑ دو، یہ نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے اور قضا کرنی ضروری ہے، والدہ کا جواب دو۔ اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے اور والدین آواز دیں اور کوئی بھائی نہ ہو اور کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ والد اکیلے ہیں، والدہ اکیلی ہے، نماز فرض پڑھ رہے ہو، تب بھی اس کو توڑ دو اور ان کا جواب دو۔ والدین کا بڑا احترام ہے۔ تو اب بات سمجھے، تو جریج کہنے لگا، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری نماز، ایک طرف مجھے والدہ بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نماز پڑھتا رہا، والدہ کی طرف نہیں گیا، تو اس کی والدہ سے زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ تجھے بدکار عورتوں کا منہ دکھائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بدکار عورتوں کا منہ دکھائے۔ اب بتاؤ، یہ کوئی گناہ کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز کی وجہ سے والدہ کو جواب نہ دے سکا، ماں نے غلط فہمی کے اندر بد دعا دے دی کہ یہ میری بات کو سن بھی رہا ہے، آ نہیں رہا، غلط فہمی کے اندر والدہ نے بد دعا دے دی، یہ بد دعا فوراً قبول ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی بکریاں چرانے والی، اس کو حمل ٹھہر گیا، وہ غیر شادی شدہ تھی، لوگوں نے پوچھا تو نے تو نکاح ہی نہیں کیا، یہ حمل کیسے ٹھہر گیا؟ تو اس نے غلط الزام لگایا کہ میرے ساتھ جریج نے زنا کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے حمل ٹھہر گیا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا یہ اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اور کام دیکھو۔ عوام کیا ہے، ان کو نیک آدمی کے اوپر تہمت لگانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ہاں، تو لوگ غصے میں آئے، وہ عبادت کر رہا تھا، اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا اور اس کے گلے میں رسا ڈالا، اس کو باہر نکالا اور اس کو گھسیٹا اور گدھے کے اوپر بیٹھا کر اس کو شہر کا چکر دلانے لگے اور اس محلے سے لے کر جانے لگے جو محلہ ان عورتوں، طوائف عورتوں کا تھا، بدکار عورتوں کا محلہ تھا، سارا تماشا دیکھ رہے تھے لوگ، اور وہ طوائف عورتیں بھی تماشا دیکھنے کے لیے آئی کہ دیکھیں بھئی کیا تماشا ہوتا ہے۔ تو جریج جب ادھر سے گزر رہے تھے، وہ طوائف عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، ایسے نظر گئی تو جریج ہنسنے لگے، جریج ہنسنے لگے۔ تو جب چکر لگا کے لوگوں کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح، مجھے یہ سزا کس بات کی دے رہے ہو تم؟ نے کہا اچھا ابھی تک پوچھتے ہو کس بات کی سزا؟ تم نے فلاں عورت سے زنا کیا، اس کو حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا اور تم بزرگ بنے پھرتے ہو۔ اس نے کہا کہاں ہے وہ عورت، اس کا بچہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ عورت ہے۔ کہا بلاؤ اس عورت کو، اس کے بچے کو بلاؤ۔ وہ عورت آ گئی، بچہ گود میں اٹھا کے آئی، تو اس نیک آدمی تھا نا جریج، تو اس جریج نے اس بچے سے کہا دودھ پیتا بچہ، من ابو کا؟
تیرا باپ کون ہے بتا؟ بچے سے کہا، دودھ پیتا بچہ جو بولتا نہیں تھا، اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ ہے میرا باپ۔ تو بچے کے منہ سے جب انہوں نے سنا کہ جریج تو پاک دامن ہے، فلاں ہاں آدمی سے اس عورت کے غلط تعلقات تھے، اب جریج کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی۔ ہاں بچے کی زبانی پاک دامنی ان کی ظاہر ہو گئی، تو لوگوں کو بڑا بعد میں شرمندگی ہوئی، کہنے لگے جریج صاحب ہمیں معاف کر دو، ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، ہم نے تجھے اتنا ذلیل و رسوا کیا، اب ہم آپ کا عبادت خانہ پہلے جو چھپرے کا بنا ہوا تھا نا مٹی کا، ہم وہ تو گرا دیا، ہم اس کے بدلے سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ کس کا؟ سونے کا۔ قدر تو بڑھ گئی نا پھر۔ اس نے کہا جی ناظرین مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مجھے وہی مٹی والا بنا دو، میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، جب ہم آپ کو لے کر جا رہے تھے، چکر لگوا رہے تھے، تو وہ طوائف عورتوں کے محلے سے جب گزرے تھے، وہ عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، تمہاری نظر ایسے گئی تھی، تم ہنسنے لگے، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ اس نے کہا مجھے اپنی امی کی بد دعا یاد آ گئی۔ ہاں آج والدین کی نافرمانی کرتے احساس تک نہیں ہوتا، ایسے بدتمیز اولاد کہ والدین سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہے ہو، تمیز نہیں ہے والدین سے بات کرنے کی۔ کہا کہ میری امی کی بد دعا مجھے یاد آ گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، امی نے بلایا تھا اور میں جواب نہ دے سکا تھا، تو امی کی زبان سے نکل گیا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں بدکار عورتوں کا منہ دکھائے۔ میں جا رہا تھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی، نظر پڑ گئی، منہ تو دیکھ لیا نا میں نے۔ ہاں تو والدین اگر غلط فہمی کے اندر بھی کبھی ناراض ہو جائیں تو خیال کرنا دنیا انسان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کے